جی ایک طرف رانا ثناءاللہ صاحب یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ ہمارے بندے پورے نہیں تھے، یعنی کہ ہمارے ووٹ مکمل نہیں تھے. دوسری طرف بلاول بھٹو زرداری یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کچا پکا مسودہ تھا. ہم تو سمجھے تھے کہ شاید مولانا کو اس بارے میں معلومات ہوں گی، لیکن معلوم ہوا کہ مولانا بھی اس بارے میں کچھ نہیں جانتے. اور اب مولانا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مسودہ جو پیش کیا گیا وہ اسے اکثر مسترد کرتے ہیں. مظہر اللہ صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتی ہوں. مجھے یہ بتائیے گا، کچا پکا مسودہ بندے پورے رہی تو پھر یہ حکومت ڈینگے کیوں مار رہی تھی؟ بہت شکریہ دریاب. کچے پکے سے تو مجھے کچے کے ڈاکو اور پکے کے ڈاکو یاد آتے ہیں. تو یہ اگر اتنا ہی کچا معاملہ تھا تو اتنی جلدی اتنی تیزیاں اتنی پھرتیاں دکھانے کی کیا ضرورت تھی؟ دیکھیے 1973 کے آئین میں کہا گیا، پاکستان کا نام ایک دیا گیا، اسلامی جمہوریہ پاکستان. اگر یہ جو کچا مسودہ جہاں سے بھی آیا، چونکہ اعظم وزیر تارڑ نے تو وہ تیار نہیں کیا، وہ تو کہہ رہے تھے کہ مجھے مسودہ مل گیا ہے، تو اس کا مطلب کہیں اور سے تیار ہو کے آیا تھا. اگر اس مسودے کو دیکھا جائے تو نہ تو پاکستان پھر اسلامی بچتا ہے نہ جمہوری بچتا ہے، چونکہ اس میں جو چیزیں بیان کی گئی ہیں اس میں تو صرف پھر شمالی کوریا ہی بچتا ہے. نہ وہاں انسانی حقوق کی ضمانت ہے، نہ وہاں مساوات کی کوئی ضمانت ہے. اب گزارش یہ ہے کہ جب یہ 1973 کا آئین تیار ہو رہا تھا جس پہ تمام پارٹیوں نے دستخط کیے، تو ایک بات بھٹو صاحب نے بڑی اہم کی تھی کہ دیکھیے اس میں کوئی ایسی ترمیم کا راستہ بند کریں کہ جس سے عدلیہ ڈسٹرب نہ ہو اور انسانی حقوق ڈسٹرب نہ ہو. اب اس کے بعد جو پاکستان میں حکومتیں آئیں، جتنی بھی آئیں، جو بھی آیا، مارشل آئے یا جمہوری حکومتیں آئیں، انہوں نے وہ جو بنیادی شکے ہیں انسانی حقوق سے متعلق ہے، آئین کے پہلے 40 آرٹیکل، ان پر عمل درآمد نہیں کیا. اگر ان پر عمل درآمد ہوتا تو یقیناً پاکستان میں آج مسائل نہ ہوتے، پاکستان میں آج غربت نہ ہوتی، پاکستان میں آج مساوات کا ایک لیکن حکومتی معاملات اور اپوزیشن کے معاملات کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہماری جو اس وقت سیاستدان ہیں وہ ہر وقت یہ چاہتے ہیں کہ آئین کی تشریح ہوتی رہے، کہ نا وہ بھی چیف جسٹس منصور علی شاہ کو آئندہ حیثیت میں چیف جسٹس آف سپریم کورٹ دیکھ رہے ہیں. تو پھر معاملات رک کہاں پر رہے ہیں آ کر؟ اگر وہ بھی تیار ہیں کہ وہ ان کو یہ دیکھنا چاہتے ہیں، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی یہی بات کریں، پی ٹی آئی بھی یہی مطالبہ کر رہی ہے، تو پھر اس ڈرافٹ میں اس مسودے میں تکلیف کہاں پر اٹھ رہی ہے؟ دیکھیے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اگلے چیف جسٹس منصور علی شاہ ہوں گے. جہاں تک ترمیم کی بات ہے وہ وقت گزر گیا. اب اس حکومت کے پاس ایسا موقع نہیں آئے گا کہ یہ ترمیم کر سکیں. اور یہ جو کچے مسودے کی بات کی ہے بلاول بھٹو نے، تو پھر جو محسن نقوی صاحب بھی گئے ہیں مولانا سے ملنے کے لیے، وہ اپنی پھرتیاں دکھاتے رہیں. یہ دیکھیے ترمیم کرتے وقت ہمارے ممبران کو سوچنا چاہیے. یہ جو کچے کی بات کی ہے نا انہوں نے، وہ یہ ہے کہ رضی صاحب کو مسودہ اور دے دیا، صدیقی صاحب کو مسودہ اور دے دیا، آپ کو اور دے دیا، مجھے اور دے دیا. مسودہ تو ایک رکھیں. مولانا صاحب کو اور مسودہ دے دیا، پیپلز پارٹی کو اور. ترمیم کرتے وقت ہمارے بہت سے ممبران کو پتہ نہیں ہوتا کہ کیا ہے کیا نہیں. اب آپ دیکھیے جب 18ویں ترمیم کی گئی اس کا اچھا ایک چیز آج اچھی ہوئی ہے، ایک چیز نہیں آپ کی بات میں مکمل سنوں گی. ایک چیز آج اچھی ہوئی ہے کہ اس سے کچھ دیر پہلے اعظم نذیر تارڑ صاحب نے خطاب کیا ہے وکلا سے، اور پھر اس کے علاوہ فاروق اشنائی صاحب بھی مخاطب ہوئے ہیں. انہوں نے آج دوپہر میں بھی یہ کہا تھا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو مسودہ ہے اسے وکلا برادری کے سامنے بھی رکھا جائے. اور پھر جب یہ ابھی ایک کانفرنس چل رہی تھی جس میں وکلا برادری موجود تھی تو وہاں پر کوسچن آنسر سیشن بھی ہوتا رہا. مطلب یہ بات اچھی ہے، خوش آئند ہے کہ اب اس پر بحث و مباحثہ ہو رہا ہے. جی بالکل ہونا چاہیے. میں گزارش کر رہا تھا کہ جب 18ویں ترمیم منظور ہوئی، منظور تو بڑے شوق سے کر لی گئی، لیکن اس کا پاکستان کو نقصان یہ ہوا کہ پاکستان کی جو فنڈنگ آتی تھی ایجوکیشن میں، ہیلتھ میں اور بہبود آبادی میں، وہ رک گئی. 80% کام صوبوں کو چلے گئے. اب وفاق کی کیا ہے؟ وفاق کے پاس ہے ہی کچھ نہیں. وفاق کا کام ہے کہ ٹیکس کلیکشن کرے،
बाहर से उधार पकड़े और सूबों में बांट दे। तो इसलिए 18वीं तरमीम के बाद लोगों ने, सियासतदानों ने, सियासी पार्टियों ने सूबों पे फोकस करना शुरू कर दिया, सूबाई हुकूमतों पे। वो फेडरल की तरफ इतना नहीं देखती, जैसे इसकी मिसाल पीपल्स पार्टी है। अच्छा। वो अभी जो तरमीम है देखिए, उसमें इंसानी हकूक़ की इतनी बर्बादी की गई है जो तजवीज़ की गई। अब रज़ी साहब ने इदारों की बात की, मैं इदारों की एक बात करता हूँ। ये इदारे हमने बनाए या हमारी हुकूमतों ने, एंटी करप्शन बनाया, FIA बनाया, नैब बनाया, इनका काम था करप्शन को रोकते। मगर मैं बड़ी दयानतदारी से ये कहता हूँ कि ये तीनों महकमे करप्शन में इन्वॉल्व हो गए। एंटी करप्शन के लोगों ने करप्शन शुरू कर दी, FIA के लोगों ने लोगों को तंग करना शुरू कर दिया, करप्शन करनी शुरू कर दी। पुलिस की उन्होंने मिसाल दी, पुलिस गर्दी आम हो रही है। और दुरुस्त फरमाया रज़ी साहब ने कि आजकल ये रिवाज है कि जो बंदा काबू ना आए, जिस बंदे का प्लाट हो या कोई और चक्कर हो या जिससे दुश्मनी हो, उसको कहते हैं हाँ भाई इलेक्शन के मामले पर यही एक्सरसाइज है मौलाना फजल रहमान साहब के साथ भी की जा रही है। 9 मई में डाल देते हैं। तो इसी तरह नैब है, नैब के जो IOs हैं वो भी करप्शन पे तुल गए। तो यहाँ पे जो अदारे हमने करप्शन रोकने के लिए बनाए थे वो करप्शन का मरकज बन गए। ठीक है। तो इन अदारों को हम तहफ़्फ़ुज़ दें तरमीम के जरिए। क्यों? जिस अदारे में भी कोई चोर चक्का बैठा हो उसका एहतसाब होना चाहिए, खा वो कोई भी अदारा हो।